معروف یوٹیوبر رجب بٹ ایک بار پھر سے سرخیوں کی زد میں ہے، اور اس بار سرخیوں کی زد میں ہونے کی بنیادی وجہ نہ تو کوئی پھڈا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ کوئی بیان ہے، بلکہ اس دفعہ وجہ ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا ڈس اپیئر ہو جانا ہے۔ ان کا یوٹیوب، ان کا فیس بک، ان کا انسٹاگرام اور دیگر تمام اکاؤنٹس، خاص طور پر رجب فیملی کا 8.4 ملین کا پیج جو ہے ڈس اپیئر ہو گیا، اور اس ڈس اپیئر ہونے کی مختلف محرکات بتائے جا رہے ہیں۔ کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے گوسپس کی بات کر لیتے ہیں۔ مختلف قسم کی گوسپس آ رہی ہیں۔ کچھ گوسپس ایسی ہیں جو رجب بٹ کے اس ڈیجیٹل ڈس اپیئرنس کو سرکار کی جانب سے کسی معاملے کے ساتھ تعبیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ جگہوں پر اس معاملے کو رجب بٹ کے اندرون خانہ مسائل میں گھر جانے کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے۔ جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق رجب بٹ بنیادی طور پر ڈومیسٹک ایشوز میں مصروف ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت اندرون خانہ مسائل سے جوجھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، گھر سے باہر کے مسائل سے انسان لڑ لیتا ہے، ان کا مقابلہ مردانہ وار کر لیتا ہے، لیکن وہ تکلیف، وہ اذیت اور وہ خلش جو اس کو اندرون خانہ اٹھانی پڑتی ہے، وہ اس کو دمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، وہ اس کو بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ اس معاملے کا رجب بٹ کے معاملے کے ساتھ میں کوئی تعلق جوڑنا نہیں چاہتا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق رجب بٹ اپنے فیملی ڈسپیوٹس کو لے کر، خاص طور پر اپنی شادی کے بعد کے معاملات کو لے کر مختلف سچویشن سے جوجھ رہے ہیں۔ جو مسائل کراچی میں فیس کرنے پڑے، جو مسائل توہین مذہب کے حوالے سے فیس کرنے پڑے، ہی فوٹ ود them، درست یا غلط اس نے ان کا مقابلہ کیا ہے، لیکن جو مسائل اس کو گھر میں فیس کرنے پڑے they are something of real nature۔ 12 دسمبر 2024 کو ایمان نامی خاتون کے ساتھ رجب بٹ کی شادی ہوتی ہے، اور اس شادی کے بعد سے جتنے ٹیویں تنتریاں لگانے والے لوگ ہیں، یہ تمام لوگ مختلف قسم کے دعوے کرتے رہے۔ کسی نے کہا شادی نہیں چلے گی، کسی نے کہا گھر نہیں بسے گا، کسی نے کہا علیحدگی ہو جائے گی، اور تمام لوگ، مجھے کئی دفعہ ایسا لگنے لگا کہ اپنی خواہشات کو خبر بنانے لگ گئے تھے، اور اب ہی از پیئنگ دا کاسٹ آف فیم۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، وہ اپنے فیم کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور قیمت اپیرنٹلی یہ نظر آ رہی ہے کہ ہی ہیو گاٹ اسپیس بٹوین دا ریلیشنز، اور اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ کچھ اسکرین شاٹس، کچھ آڈیو نوٹس، وائس نوٹس جو ہیں وہ سرکولیٹ مارکیٹ میں کر رہے ہیں، اور انتہائی سینسٹیو نوعیت کی ہے۔ میں ان میں سے کسی کا حوالہ نہیں دینا چاہوں گا، کوئی کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا، بٹ تھنگ از کہ بہت قریبی ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مکمل نہیں، لیکن بہت حد تک کہانی اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن تمام وہ لوگ جو رجب فیملی کو فالو کرتے ہیں، 8.4 ملین پیپل جو ہیں، خاص طور پہ وہ جو ریگولر ولاگز کو دیکھتے ہیں، دے آر کنسرنڈ کہ یہ اچانک سے جو غائب ہونے کا معاملہ ہے یہ کتنا پرولونگ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق اٹ میں ٹیک فیو ڈیز اونلی، اور کچھ دنوں میں یہ جو ڈی ایکٹیویٹڈ، ان کو ڈی ایکٹیویٹ ہماری اطلاعات کے مطابق کیا گیا، اور خود کیا گیا۔ اس میں کوئی ریاستی عمل دخل نہیں ہے، کوئی سرکاری عمل دخل نہیں ہے، کوئی دیگر ادارہ اس میں انوالو نہیں ہے، بلکہ خود بذات خود رجب بٹ اور ان کے ساتھی، یا ان کے جو بھی پنجابی کے اندر سلاؤکار جڑے جڑے نے، ان کی معاونت اور مشاورت کے بعد یہ قدم لیا گیا، اور اس کو ایک عارضی قدم کہا جا رہا ہے، اور 1-2 دنوں میں یہ قدم جو ہے یہ سٹیپ بیک کیا جائے گا۔ بنیادی اختلاف جو ہے رجب بٹ کے جو برادر ان لا ہے، یعنی اون شیخ نام لڑکے کا بتایا جا رہا ہے، اون شیخ اور ان کی اہلیہ کے کچھ ڈفرینسز کو لے کر بتایا جا رہا ہے۔ بٹ ون تھنگ ونس اگین کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا، آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب ایک میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ معروف ہے کہ جب شیطان کے چیلے شیطان کو جا کر بتاتے ہیں کہ آج میں نے یہ کمال کیا ہے، آج میں نے یہ برائی کروائی ہے، آج میں نے یہ انسانی معاشرے میں اذیت عام کروائی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جا کر کاریگری بتا رہا ہوتا ہے، تو شیطان اس چیلے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو جا کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے آج 2 میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کروایا ہے۔ تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔
وی کین کرٹیسائز ہم فار ہز ڈوئنگز، بٹ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے خاندان سلامت رکھے، ان کے جو اختلافات، ڈفرینسز اور دوریاں ہیں ان کو رفع کریں۔ جاتے جاتے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ فیملی ولاگنگ پر یہ سب سے بڑی چوٹ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں فیملی ولاگنگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور فیملی ولاگنگ کو کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، دس از واٹ اٹ از۔ جب آپ کے گھر میں بہت بڑی خوشی ہوتی ہے تو شاید اس خوشی میں ہر شخص شامل نہیں ہوگا۔ کوئی کہے گا اے ہسدا کی میں، اے ویندا کی میں، اے نے پائے کی میں دے کپڑے نے، اے ایک ٹردا کی میں، آپ کے ساتھ ڈیفرنسز لوگ رکھ سکتے ہیں، لیکن جب اس فیملی ولاگنگ کے چلتے آپ کے رشتوں کے درمیان ڈیفرنسز آئیں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، تو ہر شخص ان کے اوپر کھیلتا ہے۔ تو یہ میرے نزدیک فیملی ولاگنگ کا اب تک کا سب سے بڑا کرٹیسزم ہے، اور ود ایویڈنس ہے کہ آپ کے اندرون خانہ مسائل عوامی مسائل بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ دی روٹی پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، آپ دا کام لب رہا ہے نہیں لب رہا، آپ دی بیوی رو رہی ہے کوئی فرق نہیں پیندا، آپ دے بچے دی سکول دی فیس گئی ہے نہیں گئی ہے، اپنا بچہ بھوکا بیٹھا ہے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس ولاگر یا فیم پا جانے والے شخص کی فیملی میں کیا چل رہا ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ بڑی اذیتیں اور عذاب ہیں جو ایک پیکج کے طور پر سامنے آتی ہیں، اور an individual is facing them۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔